ایک بات ہم نے آغا نجم الدین طبسی سے سنی تھی، ایران کے ایک مشہور عالم ہیں، اور ان کا یہ بیان ہے کہ ایک عراقی مومن نے ان سے بیان کیا. اب وہی قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو ایک اہم ترین بات اس کو جوڑ کے بات آہستہ آہستہ اختتام لے جاؤں گا آج کی حد تک. تو وہ آغا نجم الدین طبسی کہتے ہیں کہ اس عراقی نے ڈائریکٹ ان سے بیان کیا. تو میں اس وسیلے کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں بات کو کہ ماہ رمضان المبارک ہی تھا اور وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا. وہ عراقی شخص وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مومنین کا ایک کاروان آیا ہوا ہے. تو چونکہ رمضان المبارک میں سحری کا وقت ہو رہا تھا تو دعائے ابو حمزہ صومالی ہم پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ، کیا معرفت والی دعا. الہی لا تعذبنی بعقوبتک، یہاں سے شروع ہوتی. پروردگار تو مجھے اگر ادب سکھانا تو عذاب دے کر نہیں سکھانا. آئے ہائے، کبھی کبھار کوئی نہیں سیکھ رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کسی مشکل میں ڈالتا ہے، عذاب میں، عقوبت میں ڈالتا ہے تاکہ اب تو ٹھیک ہو جاؤ تو سیکھو. مولا کہتے ہیں پروردگار تو مجھے اپنا بندہ بنانا، ادب سکھانا، لیکن ایسے نہیں، عذاب دے کے نہیں. واہ، یعنی ایک چھوٹے سے جملہ. تو دعا محمد صومالی پڑھ رہے تھے بہت سے مومنین. تو عراقی یہ کہتے ہیں کہ اس کاروان کے ساتھ میں ملحق ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک مصری بھی وہاں پر ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مصر میں تو بہت کم شیعہ ہیں، تو یہ یہاں پر کیسے بیٹھے ہوئے. تو جب دعا کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ خیریت آپ یہاں تشریف لائیں اور دعائے ابو حمزہ صومالی کو آپ پڑھ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں مصر سے ہوں اور میں بھی شیعہ ہوں. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، آپ پہلے سے شیعہ ہیں یا بعد میں آپ کو بصیرت حاصل ہوئی. تو اس نے جواب دیا کہ انا ابن عبد الباسط، کہ میں قاری عبد الباسط، مشہور معروف قاری جن کی تلاوت شاید دنیا میں سب سے زیادہ ان کا نام معروف رہا تلاوت قرآن میں. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا البحر، جس انداز سے ان کی تلاوت کا جو انداز تھا وہ ہم بھی سنتے رہے. کہ میں عبد الباسط جو قاری تھے ان کا بیٹا ہوں. اب میں دیکھیں آپ کو آغا نجم الدین طبسی کے ریفرنس سے سنا رہا ہوں یہ بات. تو قاری عبد الباسط مشہور معروف قاری کا میں بیٹا ہوں، دعا ابو حمزہ صومالی وہ پڑھ رہے ہیں. تو کہتا میں نے کئی مرتبہ اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں پریشان ہے. اللہ اکبر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا آپ کی تلاوت جو ہے مشرق و مغرب میں سارا عالم اسلام سنتا ہے اور آپ قبر میں پریشان ہیں. یہ بیٹا کہہ رہا ہے ان کا کہ آپ اپنی قبر میں پریشان ہیں، کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ میرے بابا نے ان سے کہا کہ سب کچھ تو ہے میرے پاس لیکن ولایت علی نہیں میرے پاس، لہذا مجھے جنت جانے سے روک دیا گیا ہے. بس مجھے سمجھ میں آ گئی کہ کوئی اتنا بھی قرآن پڑھ لے کہ ہر گھر میں اس کی تلاوت قرآن سنی جا رہی ہو، لیکن اگر علی کی ولایت نہ ہو تو دنیا کتنی ہی واہ ہوا کرتی رہے لیکن قبر میں دریچے جنت کو بھی ترستا رہے گا. اللہ اکبر. اور پھر وہ عبد الباسط کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. حقیقت بھی یہ عزیزان گرامی، اس دنیا کا ہر ولی علی کا غلام ہے، چونکہ علی کے ہاتھ میں ولایت کا نظام ہے، اور لہذا جس کے دل میں علی کی دشمنی ہے اس پر جنت حرام ہے.